بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، لوگوں میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا، پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود پہ یقین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفوں کو شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود یقین بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری تھی یا بیماریاں آتی رہتی تھیں تو بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے جسم کے 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جس میں سے صرف آپ کو 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد دولت اور رزق کے مسائل آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور
پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے متعلق چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں؟ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی لے کر آتی ہے، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کریں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چارپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، البتہ کہ وہ چارپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے اور بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ ان میں سے کسی بھی جانور کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں ہوتا ہے، یا علی، میں دن میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے گھر سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ دوستو، دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے وہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں
آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں اٹھا لی جائیں گی۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، اور آپ گھر میں جتنا چاہیں جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت، غربت کا خاتمہ اور پیسہ آنے، یعنی سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو عادت بنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ کو دنیا اور آخرت میں ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ اس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، جیسے اللہ نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی عطا کرتا رہے گا۔ جس اللہ نے ہمیں آج تک بھوکا نہیں سونے دیا وہ آگے بھی بھوکا نہیں سونے دے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق کے معاملے میں کشادہ کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ چڑیوں کو دانہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔